بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں قرب قیامت کی 72 نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت طریقہ ہو جائے گا۔ امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لیں گے، اونچی عمارتیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، ایسی موت جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا۔ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی۔ جھوٹے انسان کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے انسان کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اس سے کراہت محسوس کریں گے، یعنی لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اولاد نہ ہو۔ کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ سو کا ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امین خیانت کرنے لگے گا، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار کردار کے ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بد کردار ہوں گے۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے، لیکن ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، ایروے سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بھی بڑھ جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن گم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران ہوں گے۔ شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی۔ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسب اور اخلاق کے اعتبار سے خراب ہوں گے وہ سربراہ بن جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، آج کل ہو رہا ہے، مرد عورتوں کی نکالی کریں گے اور عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ یا اللہ کی صفت کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے۔ مسلمان بھی کہیں جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ غیر دین غیر شرعی علم پڑھایا جائے گا، شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھایا جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جگیر سمجھا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے ذلیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اور ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔
شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہونے لگیں گی، گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، گانے بجانے کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، شرابیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا، یعنی موسیقی کی طرز میں تلاوت کی جائے گی، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی تنقید کریں گے، سرخ آندیاں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گی، زلزلے آئیں گے، ان کی صورتیں بدل جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے نجات عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔